السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد و ثناء، اس کی بزرگی اور اس کی کبریائی اور اس کے جاہ و جلال کا اپنے اندرون اور بیرون سے اعتراف کرتے ہیں، اور اپنی کوتاہی، کاہلی، بے مائگی اور کم علمی پر شرمندہ ہیں۔ علم والے اور حکمت والے رب کی رحمتوں سے پر امید بھی ہیں کہ وہ کتاب اللہ کے درس و تدریس کی ہماری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرما لے، ہماری کوششوں کو سعیم مشکورہ کے بطور شرف قبولیت بخشے، ہم کمزور انسانوں کو اپنی طرف سے ہر پہلو سے استعان عطا فرمائے، ہمیں اپنی کتاب کا ایسا فہم عنایت فرمائے کہ ہم اس پر کما حقہ عمل کر سکیں اور دوسروں تک اس کے پیغامات کما حقہ پہنچا سکیں، اور رب تعالیٰ اسے قبول فرما کر ہماری دنیا اور آخرت کو شاداب بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ ہی دوسری لازمی گواہی ہم یہ دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، جن کے قلب اطہر پر اس آخری کتاب ہدایت کا نزول کیا گیا۔ اس میں ساری انسانیت کے لیے آخرت کے رزق کو کور کرنے والے تمام وہ پوائنٹس واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے کتاب اللہ سے اپنے روزانہ کے لائف کنیکشن سے ہدایات حاصل کرتے رہیں، اپنے شب و روز کو آیات قرآنی کی روح پر ڈھالیں، اپنی خواہشات کو قابو میں کرتے ہوئے اپنے سے قریب کے ہر انسان کے خصوصاً رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ انہی حقوق کی ادائیگی میں ایک ایسا افسوسناک وقت بھی آتا ہے جب ہمارے قریب ترین رشتہ دار ہم سے اس دنیا سے جدا ہو کر سفر آخرت پہ چلے جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں انسان کی مالی حیثیت چاہے کم ہو یا زیادہ، جس طرح وہ اپنے پیچھے کم یا زیادہ رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے، اسی طرح کچھ نہ کچھ کم یا زیادہ مال و اسباب، جائیداد اور سرمایہ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اس سامان اور سرمایوں کا، زمین کے ان حصوں کا، سونے اور چاندی کا، ہیرے اور جواہرات کا، غرض کے ساری ہی چیزوں کا اصل مالک اللہ خالق کل اور مالک کل ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندے اور بندیوں میں سے جسے چاہتا ہے مال اور دولت سے بھی نوازتا ہے، جسے اس نے فرمایا چیپٹر 3 آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ، ہر طرح کی طاقتوں اور قدرتوں والے بادشاہ حقیقی تو ہی ہے، بادشاہت دے جسے تو چاہے اور تو چھین لے بادشاہت جس سے تو چاہے، اور تو عزت بخشے جسے تو چاہے اور تو ذلیل کر دے جسے تو چاہے، تیرے ہاتھوں خیر ہی خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ مال و دولت اور ساری نعمتیں بھی ایک انسان کے ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ مال اور دولت اور بادشاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عنایت فرمائی تھی، اور ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا تھا، جس کا ذکر ہمیں کتاب اللہ کی چیپٹر 38 ورس 35 میں ملتا ہے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔
اور دعا کی حضرت سلیمان نے، اے میرے رب مغفرت فرما دیجئے میری اور عطا کیجئے مجھے ایسی بادشاہت نہ شایع نشان ہو جو کسی کے میرے بعد، بے شک آپ ہی بہترین عطا فرمانے والے ہیں۔ مگر اتنی مال اور دولت اور اقتدار کے بعد بھی حضرت سلیمان اس کی اصل حقیقت سے واقف تھے، اور اس کی اطلاع بھی ہمیں کتاب اللہ سے ہی ملتی ہے، ان کی اس دعا میں جس کا تذکرہ آیا ہے سورۃ 27 آیت 40 میں۔ قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ نعمتوں کے حصول کے بعد حضرت سلیمان کا رسپانس یہ تھا کہ یہ سب میرے رب کے فضل میں سے ہے، اس طرح وہ مجھے آزماتا ہے، آیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری؟ اور جو شکر ادا کرے تو در حقیقت وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے نیاز، سیلف سفیشینٹ، بڑے کرم والا ہے۔ اب ہمیں کتاب اللہ کے ذریعے یہ سبق اچھی طرح یاد ہو گیا کہ مال اور دولت کا اصل مالک تو مالک حقیقی ہی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہوتا ہے، اور یہ مال اور دولت، زمین اور جائیداد کا وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو ٹرسٹی بناتا ہے۔ اس ٹرسٹی کے انتقال پر وہ سارا مال واپس اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے، جسے وہ اپنے انتقال کرنے والے بندے یا بندی کے قریبی رشتہ داروں میں ایک مخصوص پورشن اور حصے کے بطور تقسیم کرنا چاہتا ہے، اور اس تقسیم کی پہلی ذمہ داری اللہ نے اس مرنے والے کے قریبی رشتہ داروں پر ڈالی ہے جو اس کے وارثین کہلاتے ہیں۔ کتاب اللہ کی ٹرمینالوجی کے مطابق میت کے چھوڑے ہوئے مال کو ترکہ کہا جاتا ہے، اور اس ترکے کی تقسیم میں قریبی رشتہ داری جو بھی دھاندلی اور بے انصافی کریں اس کی ذمہ داری مرنے والے کی نہیں ہوگی۔ موت کی وادی سے تو ہم سب کو بھی گزرنا ہے، ہم تو کتاب اللہ پڑھتے پڑھاتے ہیں الحمدللہ، مگر ہماری آنے والی نسل کو اگر ہم نے کتاب اللہ کے احکامات سے ڈائریکٹ نہیں جوڑا اور وہ وراثت کی تقسیم میں خوف خدا کا احساس نہیں کریں گے اور اللہ کے قوانین سے ہٹ کر غیر منصفانہ تقسیم یا قبضہ کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ آخرت میں ہم انہیں اللہ کی سزا سے بچا نہیں سکیں گے۔ ہمیں قرآن شریف کی آیتیں الحمدللہ معلوم ہے، مگر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نسلوں کو بھی زیور قرآن سے آراستہ کر جائیں، جس طرح ہم ان کے لیے مال اور دولت چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساتھ میں تعلیم القرآن جیسا سرمایہ بھی ان کو دے جائیں، جس سے انہیں ہمیشہ یہ خیال رہے، جس کا تذکرہ میرے رب نے اپنی کتاب کی سورت 31 کی آیت 33 میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے انسانوں، ڈر ڈر کر جیو تمہارے رب سے اور لرزتے رہو اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گا کوئی والد اپنی اولاد کے کچھ بھی، اور نہیں کام آئے گی اولاد اپنے والد کے کیس میں کچھ بھی۔ بے شک اللہ کا وعدہ حقیقی ہوا کرتا ہے، سو نہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے باز۔ وراثت کی تقسیم کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں کہ اسے بھی جلد از جلد تقسیم کر لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جتنے دن کیس پرانا ہوگا پیچیدگیاں اور تلخیاں بڑھنے کا خطرہ بنا رہے گا۔ اب خدا نخواستہ ہمارے ہی گھر میں اس طرح سے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال کا حادثہ پیش آ جائے تو ہمارا فرض بنے گا کہ دیگر فرائض کی طرح اسے بھی ایک دینی فریضے کے بطور جلد از جلد پورا کر لیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنے حقوق حاصل کرنے میں تو بڑا تیز ہوتا ہے، مگر دوسروں کو دینے میں کوتاہی اور سستی کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ ہمارے رب نے جب اپنی کتاب سے ہمارا رشتہ جوڑا ہے تو اب ہمارا مزاج بھی قرآنی بننا چاہیے، لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے میں ہم جلدی کیا کریں۔ ہمارے حقوق تو ہمیں مل ہی جائیں گے، اگر یہاں نہ ملے تو آخرت میں کئی گنا بڑھ کر انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔
وراثت کے حقوق جلد از جلد ادا کرنے کا سسٹم ذاتی طور سے اپنے آپ سے جاری کریں۔ جتنی تیزی ہم اپنے حقوق حاصل کرنے میں دکھاتے ہیں، اس سے زیادہ جلدی لوگوں کو ان کے حقوق دینے میں کرتے رہیں، تاکہ ہماری آخری سانس آنے سے پہلے ہم دوسروں کے حقوق سے بری ہو جائیں۔ اب آئیے وراثت کے تعلق سے آج ہم سورۃ النساء کے دوسرے رکوع سے اپنی سوچ اور اپنے اپروچ کی اصلاح کریں۔ وراثت کے قوانین کی اہمیت، اس کی نزاکت اور اس کی اسپرٹ سے واقف ہوں۔ سورۃ النساء کتاب ہدایت کا وہ چیپٹر ہے جو نساء کی آغوش میں تربیت پانے والی انسانیت کو تابناک آخرت کے لیے ٹرین کرتا ہے۔ حالانکہ پچھلے رکوع میں بھی اسی تعلق سے جنرل مضمون کی آیتوں پر ہم غور کر آئے ہیں، جسے یہاں مختصر یاد دہانی کے طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسانی سماج کے دونوں ہی اقسام یعنی مرد اور خواتین کو رب تعالیٰ نے مالی اعتبار سے الگ الگ اور علیحدہ یونٹ کے بطور بیان فرمایا ہے، اور دونوں ہی اپنے اپنے مال کے مالک ہوں گے، چاہے مال کم ہو یا زیادہ، اور ایک دوسرے کے مال کا زبردستی اور ناحق کوئی اس کے اپنا نہیں سکے گا، چاہے پھر وہ آپس میں انتہائی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مثلا میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو دور اور قریب کے رشتہ دار یا تو میت کی تدفین میں یا اقربا کو تعزیت پیش کرنے کے لیے چند دنوں تک آتے ہی رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سوگ صرف 3 دنوں کا۔ اسی ماحول میں ترکے کے مال و جائیداد، زیورات اور زمینات کی تقسیم کے وقت جو دوسرے قریبی رشتہ دار جن کا کوئی تعلق وراثت میں نہ نکلتا ہو، ان میں بھی یتیم اور ضرورت مندوں کا لحاظ رکھا جائے۔ وارثین اپنا دل بڑا رکھیں، اللہ سے ڈریں کہ انہیں تو ورثے میں بہت کچھ مل رہا ہے، جبکہ دوسرے محتاج اور ضرورت مند رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ ان سے اچھے سلوک اور اچھی گفتار کی ہدایت ہم لوگوں کو دی گئی ہے۔ تیسرے یہ کہ دنیا سے جانے والے نے بے آسرا بیوہ اور کمزور بچے بھی چھوڑے ہوں گے۔ تقسیم کرنے والوں نے خیال بھی ضرور رکھنا چاہیے کہ ایک دن انہیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ان کے بعد ان کی معصوم اولاد اور بے سہارا بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک اور منصفانہ تقسیم ہو۔ اس لیے اپنی آنے والی نسلوں اور دوست احباب کے لیے اعلیٰ اخلاقی نمونہ بھی چھوڑا جائے۔ اب آئیے آج کے درس میں ابتدا میں تلاوت کی گئی آیت کے لفظی ترجمے سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرمائے۔ وصیت کرتا ہے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے تعلق سے میت کے ترکے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر۔ پھر اگر میت کی بیٹیاں ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے 2/3 جو ترکہ چھوڑا ہے میت نے، اور اگر صرف ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف، اور میت کے والدین دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ جو چھوڑا ہے ترکے میں، اگر ہو میت کو اولاد۔ پھر اگر میت کے اولاد نہ ہو اور وارث ہو رہے ہوں اس کے والد اور والدہ تو میت کی والدہ کے لیے 1/3۔ پھر اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو اس کی والدہ کے لیے 6واں حصہ۔ وصیت کی تعمیل جو وصیت میت نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ والدین اور اولاد تمہارے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تم سے نفع رسانی میں۔ حصے فرض کر دیے ہیں اللہ نے، بے شک ہے اللہ انتہائی علم والا، انتہائی حکمت والا۔ اللہ رب العالمین نے زمین پر بسنے والی انسانیت کو 2 جینڈر میں تقسیم کیا ہے، مذکر اور مؤنث، اور ان کی ایک ہی پیئر سے نسل آدم کو اس کرۂ ارض کے ہر کونے پہ پھیلا دیا، اور ان کی ضرورت کی ہر اشیاء کا وافر ذخیرہ بھی تخلیق فرما کر انہیں آسانی سے دستیاب ہوتا رہے، اس کا بھی مکمل انتظام کر دیا۔ انسانی سماج کے دونوں افراد کے تعلق کے لیے شادی بیاہ اور نکاح کے پاکیزہ سسٹم کو جاری کر کے اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی پاکیزگی اور اس کے تقدس کی طرف اپنی کتاب کے ذریعے توجہ دلائی۔ انسانی سماج کی یہ سسٹم اسے حیوانوں سے الگ ایک اہم مخلوق کا درجہ دیتی ہے، اور اسی سسٹم کے تحت انسانوں میں بلڈ ریلیشنز
اور سسرالی رشتے قائم ہوتے ہیں، جسے رب تعالیٰ نے اپنی کتاب کی سورت 25 کی آیت 54 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا انسان کو پانی سے اور بنایا اسے خاندان اور سسرال والا، اور ہے تیرا رب بڑی قدرتوں والا۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جنہیں بچپن سے والدین کی پرورش اور نگہداشت، تعلیم اور تربیت کی نعمت حاصل ہوتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی نگرانی میں اپنے سامنے ہی اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور ان کی دور جوانی کو اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور اپنے بڑھاپے میں ان کی خدمات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ مگر روئے زمین پر بسنے والی دیگر مخلوق کے لیے یہ نعمت ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی۔ آیت شریفہ شروع ہی ہوتی ہے لفظ یوسیکم اللہ فی اولادکم سے۔ اولاد میں انسان کو اللہ بیٹے اور بیٹیوں سے نوازتا ہے۔ انسان چاہے 100 سال کا ہو جائے اور اس کا بیٹا یا بیٹی 80 سال کے بھی ہوں، پھر بھی وہ والدین کے لیے بیٹا یا بیٹی ہی رہیں گے۔ یہی قرآن شریف کا معجزہ ہے کہ اس میں آئے ہوئے الفاظ انسانی ذہن کے دریچے کو کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری خود کی ذات اس بات کی شاہد ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود آج ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ پر غور و فکر کی عادت کے بعد ہمارے ذہن کے دریچے کھل گئے۔ ہمیں ایسا لگا کہ ہمارا دل و دماغ کا ہر روشن دان کھل گیا، ہماری نظر میں گہرائی، گیرائی اور وسعت آئی، اور ہم سب پر ہمارے رب کا یہ فضل ہے جسے میں عرض کروں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ فضل ہے اللہ کا، دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا، عظمتوں والا۔ اولاد بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست دین ہے۔ انسان چاہ کر اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے اولاد حاصل نہیں کر سکتا۔ رب تعالیٰ اپنے آخری کلام میں سورت نمبر 42 کی آیت نمبر 49 اور 50 میں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، آسمانوں اور زمین کی۔ وہ کریٹ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جسے وہ چاہے عطا کرتا ہے بیٹیاں، اور جسے چاہے عطا کرتا ہے بیٹے۔ جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھے، بے شک وہی انتہائی علیم اور انتہائی قدرتوں والا۔ اپنی زندگی کے مختلف مرحلے طے کرتے ہوئے ایک شخص اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اولاد کے لیے جو کچھ پوزیشنز اپنی محنت اور اللہ کے فضل سے حاصل کرتا ہے، وہ اس کا مال، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کی ایسٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں مال کی توہین نہیں کی، بلکہ اس مال اور دولت کو انسان کے قیام اور اسٹیبلش ہونے کا ذریعہ بتایا۔ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 5 میں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور نہ تم دے دینا اپنا مال نادانوں کو جسے بنایا اللہ نے تمہارے اسٹیبلشمنٹ کا ذریعہ، ہاں مگر پروویژنز دینا انہیں اس میں سے، اور کورنگ دینا انہیں، اور کہتے رہنا ان سے پیاری اور معقول بات۔ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کے شب و روز پورے کرتے رہتا ہے جسے اس کے خالق نے طے کر دیے، اور اس دنیا میں اپنے پرسکرائبڈ اور ڈیسٹائنڈ وقت سے نہ ایک سیکنڈ زیادہ جی سکتا ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے ہی مر سکتا ہے، جسے کتاب اللہ میں سورت 10 کی آیت 49 کے اخیر میں فرمایا اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ جب آ جاتا ہے اس کا طے شدہ وقت تو نہیں وہ تاخیر کر سکتے اس میں ایک گھڑی، اور نہ ہی تقدیم کر سکتے ہیں۔ انسان اسی طرح اس دنیا سے خالی ہاتھ واپس جاتا ہے جس طرح وہ خالی ہاتھ یہاں آیا تھا،
مگر جس مال و دولت کو وہ زندگی بھر اپنا سمجھتا رہا وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ انتقال کے بعد اب یہ چھوڑا ہوا مال قرآن شریف کے اصطلاح میں ترکہ کہلاتا ہے۔ انسانی نفسیات میں ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال اور دولت، سٹیٹس، پوزیشن، اتھارٹی کم سے کم محنت اور کم سے کم وقت میں حاصل کر کے ایک اچھی پوزیشن بنائے۔ اپنی آل اولاد کے لیے بھی اس کی اسی طرح کی خواہش رہتی ہے۔ اولاد کے تعلق سے اس کے جذبات کچھ بھی ہوں، انسان کو صالح اولاد ملنا بھی اللہ کی زبردست نعمتوں میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد کو اللہ نے حضرت سلیمان جیسا بیٹا عنایت فرما کر ان کی تعریف میں سورت نمبر 38 کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، وَوَهَّبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور عطا کیا ہم نے حضرت داؤد کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا، بہترین بندہ، بے شک وہ بار بار رجوع کرنے والا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کی اولاد میں سب ہی نیک اور صالح ہوں۔ بد نصیب اولاد اپنے والدین کے بڑھاپے میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی، اور جب والدین کمزور حالت میں ہوتے ہیں اور انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو اولاد میں سے کچھ سہارا نہیں بن کر والدین کی ناراضگی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنی آخری کتاب میں بار بار والدین کے حقوق گنائے۔ اس وقت ہم تلاوت کرتے ہیں سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 23 کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور فیصلہ فرما دیا آپ کے رب نے کہ تم نے صرف اسی کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جب پہنچ جائیں وہ تیرے سامنے بڑھاپے کی عمر کو، وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو نہیں کہنا ان سے اف بھی، اور نہ ہی جھڑکنا انہیں، اور بات کرتے رہنا ان سے عزت اور اکرام کے ساتھ۔ لیکن والدین چاہے کسی اولاد سے خفا ہوں، مگر کتاب اللہ کے قانون کے تحت انتقال کے بعد انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ اولاد کے حصوں کے بارے میں کوئی اپنا فیصلہ یا خواہش کا اظہار کرے۔ زندگی بھر ایک انسان اپنے مال کا خود ہی مالک ہوتا ہے، جسے چاہے جتنا چاہے اپنی زندگی میں دے سکتا ہے۔ اولاد میں سے بھی جسے چاہے جتنا چاہے ہدیتاً اور گفٹ کی صورت میں دے سکتا ہے۔ اولاد ہو یا پوتے پوتیاں ہوں، نواسے نواسیاں ہوں، اپنی زندگی میں جسے چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے، چاہے اپنے کسی دشمن کو دے دے۔ مگر انتقال کے بعد اب اس مال کی تقسیم پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، بلکہ اس مال کے اصلی مالک اللہ رب العالمین کے دوسرے بندے جو اس مرنے والے کے قریب ترین رشتہ دار اور اولاد ہوں گے، ان میں یہ مال اللہ کی مرضی سے تقسیم ہوگا، اور اس کی منصفانہ اور احکام الہی کے تحت تقسیم کی ذمہ داری مرنے والے کے انہی وارثوں پہ ہوگی۔ اگر اس میں سماج کے بڑے بزرگ منصفانہ تقسیم کروا دیں تو انہیں بھی اس کا ضرور ثواب ملے گا، مگر اگر سماج یا دیگر اداروں نے الہی قانون کی پاسداری نہ کر کے پارشلٹی سے کام لیا تو سارے ہی ذمہ دار اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ ترکے کے مال کی تقسیم کے لیے یونیورسل اور ٹھوس، ناقابل ترمیم اور تنسیخ قوانین اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر بنا نہیں دیے جاتے تو یہی مال اور دولت، جائیداد اور سرمایہ اولاد کے درمیان اور خونی رشتوں کے درمیان فتنے اور فساد کا کارن بن جاتا۔ قوانین تو ہمارے رب نے 15 صدیوں پہلے ہی نازل فرما دیے، مگر ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کرتے، قوانین کی اہمیت اور افادیت اور اس کی روح کو نہیں پہچانتے۔ اسی لیے ہم میں غلط فہمیاں، غلط رسم و رواج اور خاندانی دشمنیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ ہمارے ہر دکھ کا علاج کتاب اللہ میں موجود ہے، شرط یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ ہر نبی اور ہر رسول کے دور میں اللہ نے اپنے احکامات نازل فرمائے، اللہ کی کتابوں کو عام انسانوں سے چھپایا گیا، اللہ کی کتاب سے عوام کو مختلف بہانوں سے دور رکھا گیا، مذہبی چودھری ہی اللہ کی کتاب کو پڑھ کر قانون بناتے رہے، غریب عوام پر اپنے قانون
خدائی قانون کے نام سے لاتے رہے، سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ رب تعالیٰ نے ان کی بعثت فرما کر اپنی آخری کتاب میں کسی تحریف اور تبدیلی کے ہر دروازے کو بند کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لی، جس کا ذکر فرمایا سورت نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے نازل کیا اس نصیحت نامہ قرآن کو، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما کر انسانوں کے درمیان عوام اور خواص کی درجہ بندی ختم کر دی گئی۔ ہر انسان اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے رب کی کتاب کو پڑھ سکتا ہے، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، اپنا راستہ خود طے کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر نفس کو اپنا حساب خود ہی دینا ہے۔ اللہ کے دربار میں کسی کی ایجنسی کا کوئی مقام اور کوئی وقت نہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اپنی کتاب کے چیپٹر 74 آیت 38 میں، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو اس نے کمایا اس کے بدلے گروی ہے۔ اور اسے بھی سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جس میں آتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کو وہی ملے گا جس کی اس نے کمائی کی ہوگی، اور ہر نفس پر اس کی ہی کمائی ریئیکٹ ہوگی۔ اس طرح کی آیتوں کو نازل فرما کر ہمارے رب نے ہر مخلوق اور اس کے رب کے درمیان ڈائریکٹ ہاٹ لائن کا اظہار فرما دیا، ہر ایجنسی کی تردید کر دی۔ لیکن ہوا یہ کہ ہر دور کے نبی اور رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر انسانوں کے بڑوں نے اپنے ایسے قانون بنائے جن میں عورتوں کی حق تلفی، ناانصافی، بیواؤں کو چتا پر زندہ جلنے پر مجبور کیا گیا، والدین کے ترکے میں سے لڑکیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا، اور ایسے ظالمانہ قوانین بنائے گئے۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب قرآن شریف دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، ہر انسان اس کی تلاوت کر کے ان احکامات کی روح تک پہنچ سکتا ہے، صنف نازک کے حق وراثت کو جان سکتا ہے، جسے ہر زمانے میں نظر انداز کیا جاتا رہا۔ قرآن شریف نے بیٹی کی شادی کے بعد رخصتی کو کنیا دان کا نام نہیں دیا۔ بیٹی کوئی خیرات کی آئٹم نہیں ہے کہ اسے خیرات میں دولہے کو دے دیا جائے، یا باعوض مہر اسے 100 دولہا کو فروخت کر دیا جائے اور میکے سے اس کے تعلق کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جائے۔ جس گھر میں وہ پیدا ہوئی اس کے دروازے ہی اس پر سدا کے لیے بند کر دیے جائیں، بلکہ والدین کے ترکے میں بیٹیوں کا حصہ دے کر اسے اپنے میکے میں ایک باعزت مقام دیا گیا، حق وراثت دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان خود ہی اس جانب سے آنکھیں پھیرے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے بے انصاف سماج کو اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اللہ بچائے ہمیں اس سے۔ سننے والوں میں جو خواتین ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ جن کو حق وراثت صحیح طور سے نہیں ملا وہ اسے اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ رب تعالیٰ قیامت کے دن انہیں ان کا حق پورا دلائیں گے، اور اس دن جو کچھ انہیں ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا جس سے آج انہیں یہاں محروم رکھا جا رہا ہے۔ اب ہم نفس مضمون کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت جنڈر بائسڈ نہیں ہے۔ قرآن شریف میں طبقہ خواتین کے لیے نازیبہ الفاظ مطلق نہیں آئے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ عورتوں کو وراثت میں مردوں سے آدھا حصہ، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ میت کے ترکے میں سے اس کی بیٹی کا جتنا حصہ نکلے اس کے بیٹے کو اس سے دگنا۔ جب آیت شروع ہوتی ہے رب تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمائے اولادکم، انسان کی اولاد میں مرد اور عورتیں نہیں ہوتی بلکہ بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں۔ والدین چاہے 100 سال کے ہو جائیں، ان کی اولاد 80 سال کی بھی ہو، لیکن ہر حال میں بیٹے اور بیٹی ہی کہلائیں گے۔ بیٹی کے 2 حصوں کے برابر ایک بیٹے کو حصہ ہمارے رب نے ہماری اولاد کے لیے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، اور اسی آیت میں اس کی مصلحت بھی بیان کر دی کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ان قریبی رشتہ داروں میں لنکیج اور ہیریٹیج میں، بیٹی اور بیٹوں میں، نفع رسانی میں کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہاں میت کی اولاد میں سے رشتہ داروں کے حصے میں
بیٹے اور بیٹی کے حصے کی بات ہے۔ اس کا تعلق جنس اور جینڈر سے نہیں ہے، بلکہ میت سے رشتہ داری اس پر آنے والی ذمہ داری کی بنیاد پر ہے۔ کتاب ہدایت میں قیامت تک کے لیے قانون لاگو کیا گیا ہے، سب سے پہلے بیٹی کا حصہ کیلکولیٹ کیا جائے اور پھر اسے ڈبل کر کے بیٹے کا حصہ ڈیسائیڈ کیا جائے۔ قرآن شریف کی ان آیتوں میں بیان کیا گیا انہیریٹنس لا ہر خاندان پر الگ الگ طور پر لاگو ہوگا، اس لیے کہ ہر خاندان میں مختلف تعداد میں افراد ہوتے ہیں۔ ہر کیس کو انڈیویجولی حل کیا جائے گا۔ کہیں کسی میت کے والدین باحیات ہوں گے، کہیں ایک کا انتقال ہو گیا ہوگا، کہیں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی، کسی کو صرف بیٹیاں ہی ہوں گی، کسی کو صرف بیٹے ہی ہوں گے، کسی کو کئی بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی، کسی خاتون کو پہلے شوہر سے بھی اولاد ہوگی اور موجودہ شوہر سے بھی، کوئی خاتون بیوہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی لاولد بھی ہو سکتی ہے، کسی کے نہ تو والدین باحیات ہوں اور نہ اولاد، کسی کیس میں بیوی کا انتقال ہو چکا ہوگا یا شوہر کا۔ خالق کائنات سب سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے اس کے آبا اور اجداد اور اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب کون ہے۔ اسی لیے اپنی جانب سے کوئی ifs اور buts نہ لگاتے ہوئے احکامات اللہ کے مطابق وراثت کی تقسیم کی جائے۔ کتاب اللہ سے ہماری اپنی دوری، مختلف فقہ کے اصول اور ہمارے خاندانی رسم و رواج مل کر اس دین کی ایسی تصویر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کا ماڈرن اور تعلیم یافتہ انسان اس دین سے دور ہی بھاگتا ہے۔ دور اول میں جس دین نے کروڑوں انسانوں کے دلوں کو جیت لیا، آج وہ اتنا بدلا جا چکا ہے کہ اس کی کشش زائل ہو چکی ہے۔ خود ہمارے یہاں کی خواتین اور عقل مند لوگوں کے علاوہ غیر لوگ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں وراثت کے قوانین جینڈر بائزڈ ہیں، جبکہ اسی آیت کا اگلا حصہ اس بنیاد کی ٹوٹل تردید کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ جو مرنے والے انسان نے چھوڑا اگر اس میت کی ہو اولاد۔ معمولی فہم رکھنے والے انسان کو اتنا تو ضرور معلوم ہے کہ والدین میں ایک ماں ہوتی ہے اور ایک والد۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ والدین میں ایک مرد ہوتا ہے اور ایک خاتون۔ اب یہاں تو آیت کے اس حصے کے اندر دونوں کو ایک سرٹن کیس میں یکساں حصہ دیا جا رہا ہے، پھر عورت کو مرد سے آدھے والی بات کہاں سے آئی؟ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ کی عظمت پامال ہو، اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ الفاظ قرآن پر غور کیا جائے۔ یہاں تک آیت میں پہنچنے کے بعد ایک بے حد اہم بات دریافت ہوتی ہے جس کے تعلق سے ہم شاید پہلے سنجیدہ نہ ہوں۔ انسان ایک اچھی خاصی زندگی اس زمین پر گزارتا ہے، اپنی وسعت بھر مال و دولت، زمین اور جائیداد اور ویلیوبلز کو جمع کرتا رہتا ہے، اس کے پاس کئی طرح کے اثاثے ہوتے ہیں، زندگی بھر وہ لوگوں سے لین دین بھی کرتے رہتا ہے، اس کی بہت ساری رقمیں دیگر لوگوں پر نکلتی ہیں، اسی طرح اس پر بھی لوگوں کا قرض رہتا ہے۔ وارثوں پر ایک اہم اور سنجیدہ فرض عائد کیا جا رہا ہے کہ میت کے ترکے میں اس کی جائز وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے وہ رقمیں اور قرضے ادا کر دیے جائیں یا اسے ڈپازٹ یا ریزرو فنڈ کی صورت میں محفوظ رکھا جائے کہ وقت وقت پر وہ ادا ہوتی رہیں۔ پھر جو باقی مال اور سامان، زر و جواہرات، زمین اور اثاثہ بچے گا، اس کی اللہ کے قانون کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم کی جائے۔ اگر وصیت اور قرض کا پروویژن نہیں کیا گیا اور وارثوں نے مال اور سامان آپس میں اپنے اپنے حصوں کے مطابق ہی بانٹ لیا تو وارث لوگ دو زبردست گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ مرنے والا تو جا چکا، اس کی مال کی تقسیم بھی کر لی، مگر اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ وہ رشتہ دار انتہائی سیلفش اور خود غرض کہلائیں گے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اس طرح کے گناہ پر بہت سخت سزا کا اعلان کیا ہے۔ ہماری قرآن شریف کی دوری کی وجہ سے اس طرح کے اہم فرائض کا تذکرہ ہمارے حلقوں میں نہیں ہوتا۔ ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ہم کتاب اللہ کے احکامات اور ڈائریکٹیوز کے تعلق سے سنجیدہ ہو کر اپنی لائف اسٹائل اور اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لائیں، اس لیے کہ ہمیں خود ہی اللہ کی کتاب سے بغیر ایجنٹ کے رشتہ استوار کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ کر دین پر عمل کرنا
خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. آپ مجھ سے بھی جب وراثت کا مسئلہ پوچھنے آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو جواب نہ دے کر یہ آیتیں سناؤں گا اور وہ وعیدیں بھی سناؤں گا. اب میں اللہ کی رضا کی خاطر اس قرض والے معاملے پر کچھ مزید کہنا چاہتا ہوں. اس موضوع پر کم ہی لکھا اور بولا جاتا ہے. موجودہ حالات میں ایک انسان جو سرکاری یا نیم سرکاری اداروں میں جاب کرتا ہے، اس کی رقم کئی طرح کے فنڈز میں انویسٹڈ رہتی ہے. مختلف قسم کے انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں، مثلا لائف انشورنس یا ہیلتھ انشورنس وغیرہ. مختلف کریڈٹ کارڈز میں اس کی رقم یا تو جمع ہوتی ہے یا اس کی ادائیگی باقی ہوتی ہے. مختلف قسم کے ٹیکس بھی ادا کرنے باقی ہوتے ہیں. ملکی قوانین میں مرنے والا اگر انکم ٹیکس پیئر ہے تو اسٹیٹ ڈیوٹی اور اس طرح کے بہت سارے ٹیکس بھی عائد ہوتے ہیں. انسان مختلف لونز بھی لے رکھتا ہے. مختلف کنزیومیبلز اینڈ گیجٹس کی قسطیں اور انسٹالمنٹس بھی اسے ادا کرنے باقی ہوتے ہیں. اس طرح ڈیبٹ اور کریڈٹ، لونز اینڈ ڈپازٹس، ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کا پورا حساب کیا جانا چاہیے. ہر طرح کے لونز اگر فوراً ہی قابل ادا ہوں تو فوراً بھر دیے جائیں، ورنہ ان کے لیے ڈپازٹ فنڈ رکھا جائے. اور ہر طرح کے ڈپازٹ بھی فوراً کیش نہیں ہو جاتے، اس لیے اس کا بھی پروویژن کیا جائے.